دی گریٹ ویژنریز. کون ہوتے ہیں یہ گریٹ ویژنریز؟ تو آج ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کے 2 گریٹ ویژنریز کے بارے میں. وہ کون ہیں 2 ویژنریز؟ یس، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم اینڈ دی فرسٹ نیشنل پوئٹ آف پاکستان، دی ڈریمر آف پاکستان، علامہ محمد اقبال. سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں کہ ویژنری ہوتا کیا ہے. تو پہلے ہم اس مائنڈ میپ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چیپٹر کی طرف چلیں گے. ویژنری. ویژنری کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں بصیرت رکھنے والا یا پھر دور اندیش. وہ شخص جو مستقبل کے بارے میں گہری سوچ رکھتا ہو، کچھ منصوبے، کچھ آئیڈیاز یا کچھ پلان کرے وہ اپنے یا دوسروں کی کامیابی کے لیے، اسے ہم ویژنری کہتے ہیں. فوکس آن ٹیم انٹرسٹ اینڈ نیڈس. ٹیم کے انٹرسٹ اور نیڈس پر فوکس. ویژنری اپنی ٹیم کی ضرورتیں سمجھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے. اسٹیمیولیٹنگ ورک. ایکسائٹنگ کام کا ماحول. وہ ایسا کام اور انوائرمنٹ بناتا ہے جو سب کو موٹیویٹ کرے. ریکاگنیشن. ایک ویژنری ٹیم کی ایفرٹ کو سراہتا ہے، انہیں اپریشیٹ کرتا ہے. انکریجمنٹ. ہمت دینا. ایک ویژنری اپنی ٹیم کے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. سپورٹ، مدد. ایک ویژنری اپنی ٹیم کے ساتھ ہر وقت ہر حالات میں کھڑا رہتا ہے. ایکسپیکٹس دی بیسٹ. ایک ویژنری اپنی ٹیم سے بہترین امید رکھتا ہے. انٹیگریٹی، ایمانداری. ایک ویژنری سچا اور ایتھیکل ہوتا ہے. کلیئر گولز. ایک ویژنری اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر اور ڈیفائن رکھتا ہے. گڈ ایگزامپل، اچھی مثال. ایک ویژنری اپنی ٹیم کے لیے رول ماڈل بنتا ہے. ویژن. ایک ویژنری فیوچر کے بارے میں بڑا سوچتا ہے اور اپنا راستہ کلیئر کرتا ہے. کلیئر کمیونیکیشن. ایک ویژنری اپنے آئیڈیاز اور ایکسپیکٹیشنز کو سمپل اور آسان طریقے سے شیئر کرتا ہے. ہم نے ویژنریز کا مائنڈ میپ تو پڑھ لیا، اب باری ہے چیپٹر کی. ناؤ لیٹس موو آن دی بورنگ چیپٹر اینڈ ٹرائی اٹ ان another way. Assigned the class a project for the summer vacations titled The Great Visionaries. ٹیچر نے کلاس 9 کے بچوں کو پروجیکٹ دیا سمر ویکیشن کے لیے، جس کا ٹائٹل تھا The Great Visionaries، عظیم بصیرت رکھنے والے لوگ. The students were asked to work in groups of 4 and find information about the قائد اعظم and علامہ اقبال. اسٹوڈینٹس کو گروپ ورک کا کہا گیا، جس میں ایک گروپ میں 4 اسٹوڈینٹس ہوں گے اور انہیں کلیکٹ کرنی تھی انفارمیشن قائد اعظم کے بارے میں اور علامہ اقبال کے بارے میں. دی گریٹ ویژنری لیڈرز آف دی پاکستان موومنٹ. یہ وہ 2 پاکستان کے عظیم لیڈرز ہیں جن کا تحریک پاکستان میں اہم رول تھا. They were asked to play a booklet, a newspaper edition or any other form of visual presentation. اسٹوڈینٹس کو کہا گیا کہ بکلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کتابچہ. اب اسٹوڈینٹس کہیں گے کہ کتابچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کا لٹرل مین لیں گے تو کتاب کا بچہ مینس کتابچہ مطلب چھوٹی بک جو ہوتی ہے جس میں کسی ایک ٹاپک کے بارے میں ہی ڈسکس کیا گیا ہو، اسے کتابچہ کہتے ہیں، مینس کتاب کا بچہ. نیوز پیپر ایڈیشن یا پھر کسی بھی قسم کی ویژول ریپرزنٹیشن جیسے کہ ویڈیو، پوسٹر، پاور پوائنٹ سلائیڈ یا پھر چارٹ. اب وہ اس پروجیکٹ کو کسی بھی طریقے سے بچے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. The member of one of the groups decided to split up the information gathering task. اب ان تمام گروپس میں سے ایک گروپ کے اسٹوڈینٹس نے کہا کہ ہم انفارمیشن اکٹھے کرنے کے کام کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. ہما اینڈ طاہرہ offered to look up information on some aspects of Jinnah's life. ہما اور طاہرہ offered کہتے ہیں پیشکش، پہلو. ہما اور طاہرہ نے پیشکش کی کہ ہم جناح کی زندگی کے بارے میں کچھ پہلوؤں پر انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، جبکہ while لبنہ اینڈ فرحین agreed to find information about اقبال. جبکہ لبنہ اور فرحین اقبال کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے پر راضی ہو گئے. اب obviously سی بات ہے، جہاں پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی بات آتی ہے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس قائد اعظم پہ ہی جاتے ہیں. علامہ اقبال کی اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہوتی، بٹ علامہ اقبال کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. علامہ اقبال از دی ڈریمر آف پاکستان. انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب قائد اعظم نے پورا کیا تھا.
بٹ خواب کس نے دیکھا تھا؟ علامہ اقبال نے. علامہ اقبال کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. They decided to share the information with each other through emails. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں گی وہ ای میلز کے تھرو شیئر کریں گی آپس میں. Here are some of their emails. اب آگے ان کی کچھ ای میلز ہیں. اب ای میل پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی ان بچیوں کی ای میل آئی ڈیز دیکھ لیتے ہیں. to humalateef@mail.com, lubna22@circle.com, farheen_89@kingston.com. Wow. From Tahira Beauty, oh my god, @sunnyplace.com. Subject قائد اعظم. Date June 11, 2018. Time 2:29 PM. ماشاءاللہ مطلب یہ طاہرہ تو بڑی تیز ہے. 2:30 بجے ہی اس نے ای میل اتنی انفارمیشن کلیکٹ کر کے ای میل اپنی فرینڈس کو سینڈ بھی کر دی. ہم تو 1 بجے اسکول سے آ کے 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں. خیر اب یہ دیکھیں کہ طاہرہ فرام ہے. طاہرہ نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے سینڈ کری ہے. کس کو سینڈ کی ہے؟ ہما کو, لبنہ کو اور فرحین کو. سبجیکٹ کیا تھا ان کا؟ آبویسلی قائد اعظم. اور ڈیٹ یہ اس دن کی ہے ڈیئر ہما. اچھا سینڈ سب کو کر رہی ہے لیکن نام صرف ہما کا لکھا ہوا ہے طاہرہ نے. Here is some information that I have found about the قائد اعظم. یہاں پر کچھ انفارمیشن ہے جو کہ میں نے ڈھونڈی ہے قائد اعظم کے بارے میں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس. شخصیت اور کامیابیاں. قائد اعظم محمد علی جناح was one of the most dynamic personalities of South Asia. قائد اعظم محمد علی جناح ساؤتھ ایشیا کی متحرک شخصیات میں سے ایک تھے. ڈائنامک کہتے ہیں متحرک. His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness, if made the guiding principle by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. Unity, faith and discipline. یہ 3 قائد اعظم کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. یہ اگر آپ پولیس اسٹیشن کے باہر سے بھی گزریں گے تو وہاں پہ یہی 3 چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اردو میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اتحاد, ایمان اور نظم و ضبط. اور بہت ساری جگہوں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی گزریں ان کا پیغام اتحاد, ایمان, نظم و ضبط اور ہز ڈٹرمنیشن, عزم و استقلال. عزم کہتے ہیں, عزم و استقلال. ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس ہے عزم و استقلال. اگر قوم کے لیے رہنمائی کا اصول بن جائیں تو یہ قوم تیزی سے خوشحالی اور ترقی کے راستے پر چل سکتی ہے. He was one of the top barristers of Bombay, but his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. Barristers کہتے ہیں وکیل کو, بٹ یہاں پر بیرسٹرز ہے تو ہم لکھیں گے وکلا. وکلا وکیل کی پلورل وکلا. وہ بمبئی کے سب سے بڑے وکیلوں میں سے ایک تھے, لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی اچیومنٹ کامیابی ریسنٹ ہسٹری کہہ رہے ہیں حالیہ تاریخ. ہسٹری تاریخ آ گئی جو کہ ریسنٹ ہسٹری جو کہ حالیہ تاریخ میں بے مثال ہے. انپیرلڈ, بے مثال. دی کریشن آف پاکستان, پاکستان کا قیام. آپ بھی میری ہی طرح بک کو گندا کرے گا, ایک پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور بک کو بھر دیں. جو ورڈز آپ کو نیو لگ رہے ہیں اسپیشلی اردو میں اس کو مارک کریں, کیونکہ انگلش میں تو ہمیں ورڈز پھر پتہ ہوتے ہیں لیکن اردو میں بہت سے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی انگلش کی اردو نہیں پتہ ہوتی, اردو کی انگلش نہیں پتہ ہوتی. کچھ بچے فلیکس مارتے ہیں مجھے اردو نہیں آتی. تو ایکسکیوز می, اردو تو ہماری مدر لینگویج ہے, ہمیں انگلش سے زیادہ اچھی اردو آنی چاہیے. اوکے کہ پاکستان میں انگلش اردو سے زیادہ بول رہے ہیں آج کل لوگ, لیکن پھر بھی آپ کو اردو بھی تو آنی چاہیے. یہ ایک فلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اردو نہیں آتی. The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, but few have achieved what the قائد اعظم did. Undesired rulers, ناپسندیدہ rulers جو کہ زبردستی بیٹھ جاتے ہیں, ناپسندیدہ جو کہ زبردستی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں.
دنیا نے بہت سارے رہنماؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ حکمرانوں سے آزادی حاصل کی ہے، پر کچھ ہی لوگوں نے وہ حاصل کیا جو کہ قائد اعظم نے حاصل کیا تھا۔ He created a new country. انہوں نے ایک نئے ملک کو تخلیق کیا تھا۔ He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan. Led کہہ رہے ہیں قیادت۔ انہوں نے برصغیر کی مسلمانوں کی قیادت کی تاکہ وہ حاصل کر سکیں ایک آزاد ریاست جسے پاکستان کہتے ہیں، where they could live honorably according to the teachings of their faith and culture، جہاں وہ اپنے ایمان اور ثقافت کی تعلیم کے مطابق عزت سے رہ سکتے ہیں۔ ریگارڈز طاہرہ۔ فائنلی طاہرہ کا ای میل ختم ہوا۔ سینڈ کیا ہے ہما لطیف نے۔ کس کو سینڈ کیا ہے ہما نے؟ طاہرہ بیوٹی کو، لبنہ 22 کو اور فرحین کو۔ اچھا، سبجیکٹ ہے اس کا بھی قائد اعظم ہے، اور اس نے 4:30 بجے آلموسٹ 4:40 پر اس نے سینڈ کیا ہے۔ طاہرہ، لو بھائی، سینڈ اس نے بھی سب کو کیا ہے، لیکن طاہرہ نے سینڈ کیا ہے ہما کا نام لے کر، اور ہما نے سینڈ کیا ہے طاہرہ کا نام لے کر، یہ دونوں آپس میں ہی۔ طاہرہ، ہیئر از سم مور انفارمیشن دیٹ وی کین ایڈ ان دس سیکشن۔ اب اس نے مینشن تو سب کو کیا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بات یہ طاہرہ میڈم سے کر رہی ہیں۔ طاہرہ، یہاں پر کچھ اور انفارمیشن ہے جو کہ ہم اس سیکشن میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سیکشن آپ ایزی اردو میں حصہ لکھ لیں۔ Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths, including the Hindus, Christians, Sikhs and Parsis. اس کے علاوہ قائد اعظم برطانوی انڈیا کے وہ واحد لیڈر تھے جو کہ پاپولر تھے نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ ان کی عظیم عزت کی جاتی تھی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں بھی، جس میں ہندو، کرسچن، سکھ اور پارسی بھی شامل ہیں۔ Due to his tolerance and acceptance of all faiths, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. Tolerance، رواداری یا پھر برداشت۔ اینڈ ایکسیپٹنس مطلب قبولیت۔ محمد علی جناح کی رواداری اور قبولیت کی وجہ سے کچھ ہندو لیڈرز جیسے کہ گوکھیل اور مشہور ہندو شاعرہ سروجنی نائڈو نے انہیں ہندو مسلمان اتحاد کا بہترین سفیر کہا۔ ہماری ہما باجی نے اتنے ہی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے۔ ناؤ موو ٹو دی نیکسٹ ای میل جو کہ ہمیں سینڈ کیا ہے فرحین باجی نے۔ ٹو ہما لطیف، لبنہ، طاہرہ بیوٹی۔ اس نے سینڈ کیا ہے فرحین باجی نے۔ سبجیکٹ ان کا بھی قائد اعظم ہی ہے، اور انہوں نے 4:30 بجے سینڈ کیا ہے۔ ہما اینڈ طاہرہ، یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن۔ فرحین باجی کو ویسے تو علامہ اقبال کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا کہا گیا تھا، بٹ انہوں نے قائد اعظم کی انفارمیشن بھی دی ہے ہمیں، اور یہ ای میل میں کہہ رہی ہیں ہما اور طاہرہ سے وائٹل، اہم، کہ تمہیں اس اہم انفارمیشن کو بھی اس سیکشن میں ایڈ کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ However, he was very clear about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faith and to prosper economically. تاہم وہ اس بات پر بالکل واضح تھے، کلیئر کہہ لیں واضح، وہ اس ایک چیز پر بالکل واضح تھے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات کو آزادی سے عمل میں لا سکیں گے اور معاشی طور پر ترقی کریں گے۔ اکانومیکلی، معاشی، یہاں پہ پریکٹس، یہ دیکھ رہے ہیں نارمل جو پہ ہم پریکٹس لکھتے ہیں وہاں پہ سی ہوتا ہے اور یہاں پر ایسے، تو ان دونوں ورڈز میں ڈفرینس ہے۔ یہ پریکٹس ہے جس کا مطلب ہے عمل میں لانا، یہ برٹش انگلش کا ورڈ ہے۔ This is in no way meant that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ
جو کہ اس جغرافیائی حدود جغرافیکل باؤنڈریز جغرافیائی باؤنڈریز حدود جو اس نئی ریاست کے جغرافیائی حدود میں رہ رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کمتر شہری ہوں گے۔ اس بات کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے، اس میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے بھی ایکول رائٹس ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ای میل۔ طاہرہ نے پھر سے ایک ای میل سینڈ کیا ہے ہما کو، لبنہ کو اور فرحین کو۔ سبجیکٹ اس کا بھی قائد اعظم ہے، ڈیٹ اور اس نے 5:30 بجے سینڈ کیا ہے۔ پہلا ای میل اس نے کب سینڈ کیا تھا؟ پہلا ای میل تو اس نے 2:30 بجے ہی سینڈ کر دیا تھا، اب دوسرا ای میل 5:30 بجے۔ Thank you Huma, I agree with you. Now here is some more information about him. تمہارا شکریہ ہما، میں تم سے رضامند ہوں، اب یہاں کچھ اور انفارمیشن ہے ان کے بارے میں۔ پولیٹیکل آکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، سیاسی بصیرت اور خدمات۔ آکیومن کہہ رہے ہیں بصیرت، کنٹریبیوشن خدمات۔ Initially, Quaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. ابتدائی طور پر قائد اعظم ایک مضبوط حامی، پروپوننٹ کہہ رہے ہیں حامی کو، ہندو مسلم اتحاد کے ایک مضبوط حامی اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اہم ممبر، امپورٹنٹ ممبر تھے۔ بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. انہوں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس سب کانٹیننٹ یعنی کہ بر صغیر کے ہندو مسلم کی علیحدگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیڈنگ مطلب ہے لے جا رہی ہے۔ پولرائزیشن دیکھ لیں پہلے تو، یہ تقسیم اور مطلب علیحدگی، ادر ورڈز میں کہہ لیں سیپریشن، اردو میں ہم کہیں گے تقسیم یا علیحدگی، ہندوؤں اور مسلمانوں کی علیحدگی کی طرف لی جا رہی تھی۔ This he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. یہ بات انہوں نے محسوس کی کہ اس کا سارا نتیجہ سیاسی اور معاشرتی طور پر مسلمانوں کی مظلومیت کے طور پر ہی نکلے گا۔ وکٹمائزیشن، مظلومیت، مطلب انہوں نے یہ بات سینس کر لی تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کو سب کانٹیننٹ کے ہندوؤں کو ہندو مسلم سیپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ مسلمانوں کی مظلومیت ہی نکلے گا۔ تو therefore he decided to leave the Congress and join the Muslim League. اس وجہ سے قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ جوائن کر لی۔ Soon after joining the Muslim League, he became its president. اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے فوراً بعد ہی وہ اس کے پریزیڈنٹ، صدر بن گئے۔ He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. Pleaded، درخواست، انہوں نے بہت ذہانت سے اور بہت سوچ سمجھ کر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا کیس پیش کیا اور کامیاب ہو گئے پاکستان حاصل کرنے میں۔ This was despite strong opposition from the two big power plays in British India, the ruling British and the majority Hindus. Despite باوجود، یہ اس سب کے باوجود تھا کہ انڈیا میں دو بڑے پاور پلیئرز اس چیز کے خلاف تھے، اپوزیشن مطلب خلاف تھے، اور کون تھے وہ دو؟ دا رولنگ برٹش اینڈ دی میجورٹی ہندوز، برطانوی حکمران اور ہندوؤں کی اکثریت۔ اکثریت مطلب زیادہ ہندو تھے۔ رولنگ برٹش، برطانوی حکومت۔ Have you found some more information؟ کیا تمہیں کچھ اور انفارمیشن ملی؟
طاہرہ. اب یہ طاہرہ کا ای میل کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلتے ہیں دوسرے ای میل کی طرف. ٹو لبنہ فرحین اینڈ طاہرہ. اب یہ کون سینڈ کر رہا ہے؟ فرام ہما. یہ ہما لطیف کا ای میل ہے. سبجیکٹ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس آف جنا. جنا کی شخصیت اور کامیابیاں. ڈیٹ ہے 17 جون. ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے 1:30 بجے. Thank you فرحین, we will definitely add this. Now here is the vision that the قائد had for Pakistan. فرحین تمہارا شکریہ, ہم بالکل اسے بھی ایڈ کریں گے. اب یہاں پر نظریہ ہے قائد اعظم کا پاکستان کے لیے. ایسپریشن, امید, پاکستان کے لیے امید. قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. قائد اعظم نے پاکستان کو ایک قومی ریاست کے طور پر تصور کیا. اس میں تمام شہریوں کو ایکول رائٹس یعنی برابر کے حقوق ملیں گے. On August 11, 1947, the قائد اعظم on his election as the first president on the Constituent Assembly of Pakistan declared. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ یعنی کہ آئین ہوتا ہے نا, تو وہ آئینی پاکستان کی آئینی اسمبلی کے پہلے پریزیڈنٹ ہونے پر قائد اعظم نے یہ کہا, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. You are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں اس ریاست پاکستان میں. We are starting in the days when there is no discrimination. ہم ایسے دنوں کا آغاز کر رہے ہیں جب کوئی امتیاز نہیں ہوگا. No distinction between one community and another. کسی بھی دو کمیونٹیز کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوگی. تفریق یعنی کہ فرق. کوئی ایک کمیونٹی بڑی اور کوئی ایک کمیونٹی چھوٹی نہیں ہوگی. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں. فنڈامنٹل کہتے ہیں بنیادی. ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں جہاں ہم سب شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں ایک ریاست میں. We also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. انہوں نے یہ بھی چاہا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جہاں پر انصاف اور میرٹ کا راج ہو یا قائم ہو. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an exemplary state. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ متحد ہوں, مثالی ریاست بنانے میں کام کریں. He said, انہوں نے کہا, My guiding principle will be justice and complete impartiality and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. میرا رہنما اصول جسٹس اور کمپلیٹ امپارشلٹی, غیر جانبداری, مکمل غیر جانبداری. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی حمایت اور تعاون سے میں آگے دیکھ سکتا ہوں پاکستان کو دنیا کی ایک عظیم قوم بنتے ہوئے. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. Practical steps کہہ لیں, عملی اقدامات. افسوس اس عظیم رہنما کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی اپنے ان خوابوں کو عملی اقدامات میں بدلنے سے پہلے ہی. It is now our responsibility to set the future directions for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا, جو قائد اعظم کا نظریہ تھا پاکستان کے لیے, جو انہوں نے
فیوچر کے ڈائریکشن سیٹ کیے تھے وہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں، ان پر عمل کریں، ان پر امپلیمنٹ کریں. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کریں، ہوم پیج کہہ رہے ہیں خراج تحسین پیش کریں، تو ہمیں وہ ٹرائی کرنا چاہیے کام کرنے کے لیے جو وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں، نہ کہ صرف ان کے ہی کرے ہوئے کام کی بس ہم تعریف کرتے رہیں. میئرلی پریس مطلب تو تعریف ہوتا ہے. ہمیں صرف تعریف ہی نہیں کرنی ہے کہ جو قائد اعظم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، خود بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، خود بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ پاکستان کی بہتری کے لیے. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity. ہر یوم آزادی پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو امن اور خوشحالی کی راہ پر لے جایا جائے. طاہرہ, I think we now have enough information about the Qaid Azam. Let's see what Lubna and Farheen find about Allama Iqbal. We'll then meet and decide how to present all this information. طاہرہ, اب مجھے لگتا ہے کہ اتنی انفارمیشن قائد اعظم کے بارے میں بہت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لبنہ اور فرحین نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا ڈھونڈا ہے. پھر ہم بعد میں ملیں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس انفارمیشن کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، مطلب اس کو دکھانا کیسے ہے کلاس میں. بیسٹ وشز ہما. اب یہ ہما کا ای میل کمپلیٹ ہو گیا فائنلی. اب باری ہے لبنہ کی. ٹو فرحین، ہما اور طاہرہ. سبجیکٹ اس کا علامہ اقبال تھا. ڈیٹ 18 جون. 17 کو ہما نے سینڈ کیا اور اب اگلے دن 18 کو لبنہ سینڈ کر رہی ہے. ٹائم ہے 6:30 بجے. ڈیئر فرحین. اب لبنہ فرحین کو سینڈ کر رہی ہے. ناؤ دیٹ مائی کزنس ویڈنگ از اوور آئی ہیو مینیج ٹو فائنڈ دی فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دی پوئٹ آف دی ایسٹ. اب میرے کزن کی شادی ختم ہو گئی ہے اور مجھے شاعر مشرق کے بارے میں کچھ یہ انفارمیشنز ملی ہے. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس. شخصیت اور کامیابیاں. علامہ محمد Iqbal, the poet of the East, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے شاعر بلا شبہ ایک عظیم پوئٹ تھے، پر ان کی شاعری ان کی کامیابیوں میں صرف ایک کامیابی ہے. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College, Lahore, after doing his MA in 1899. انہوں نے اپنا پروفیشنل کریئر مطلب پیشہ ورانہ کریئر شروع کیا عربی کے پروفیسر کے طور پر اورینٹل کالج لاہور میں اپنا MA کرنے کے بعد، جو کہ انہوں نے کیا تھا 1899 میں. In 1905 he went to London to study law and received a law degree. اب 1905 میں وہ چلے گئے لنڈن پڑھنے کے لیے، قانون اور لاء ڈگری حاصل کرنے کے لیے. He thus became a barrister by profession. اور اس کے بعد وہ ایک بیرسٹر یعنی کہ وکیل بن گئے. پروفیشن یعنی پیشے کے طور پر وہ ایک بیرسٹر بن گئے، وکیل، لائر. But this does not mean that he gave up everything else. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے اس کے علاوہ باقی سب چھوڑ دیا تھا، ایسا بالکل نہیں تھا. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. Versatile کہتے ہیں کثیر الجہت، مطلب ایک پرسن بہت کچھ کر سکتا ہے، مطلب ملٹی ٹاسکنگ. ایک کام کر لیا، ایسا نہیں ہے کہ اسی کے بعد زندگی گزارتی. ان کو اور بھی بہت سی چیزیں کرنے کا شوق تھا.
تو انہوں نے اپنے نالج کا دروازہ کھلا رکھا مختلف میدانوں میں، اور 1908 میں ان کو پی ایچ ڈی ڈگری سے نوازا گیا مونیچ یونیورسٹی سے جرمنی میں. جو انہوں نے کام کیا تھا پرشین فلسفی میں، یعنی فارسی فلسفی میں انہوں نے جو کام کیا تھا. دس از وائی ہی از آلسو نون ایز ڈاکٹر محمد اقبال. اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. ریگارڈز لبنہ. لبنہ کا ای میل بھی ختم ہوا فائنلی. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ای میل کی طرف. ٹو ہما، طاہرہ اور لبنہ. اب یہ کون سینڈ کر رہا ہے؟ فرام فرحین. اب یہ فرحین کی ریسرچ ہے. سبجیکٹ علامہ اقبال. ڈیٹ 19 جون. اب یہ 19 جون کو سینڈ کر رہی ہے. یہ 18 جون تھا، یہ 19 جون ہو گیا. ٹائم اس کا 1:40. تھینکس لبنہ. ہیئر از دی انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ. تھینک یو لبنہ. اب یہ انفارمیشن ہے جو کہ مجھے ملی ہے. پولیٹیکل آرگیومنٹ اینڈ کنٹریبیوشن. سیاسی بصیرت. یہ ہیڈنگ سیم ہے جو ہم نے قائد اعظم میں پڑھی تھی، اس میں بھی وہی ہے. اینڈ کنٹریبیوشن، خدمات. علامہ اقبال also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. علامہ اقبال بھی ایک امپورٹنٹ حصہ تھے سیاست کا، اور انہوں نے کام کیا ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے. اور ساؤتھ ایشیا میں کون آتا ہے؟ پاکستان. انڈیا جب ایک تھا تو جسے سب کانٹیننٹ کہتے تھے، تو وہ ساؤتھ ایشیا میں تھا. نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ. تو ایشیا کے ساؤتھ میں پاکستان اور انڈیا آتا ہے، تو وہ ساؤتھ ایشیا مطلب جنوبی ایشیا کے مسلمان. پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے علامہ اقبال نے کام کیا. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. 1926 میں انہیں پنجاب لیجسلیٹو کہتے ہیں، قانون ساز. 1926 میں پنجاب کے قانون ساز کونسل میں علامہ اقبال الیکٹ ہو گئے، اور وہ پوسٹ انہوں نے 1929 تک وہ اسی پوسٹ میں تھے 3 سال. 1926 سے 1929 تک. بائی دین، پھر اس کے بعد ہی ہیڈ بیکم ڈیپلی انوالوڈ ود دی مسلم لیگ ایکٹیویٹیز. اس دوران وہ مسلم لیگ کے معاملات میں بہت زیادہ انوالو ہو چکے تھے، ملوث ہو چکے تھے. ڈیو ٹو ہز کمٹمنٹ ٹو دی کاز آف مسلمس رائٹ in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. کیونکہ وہ انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ پختہ عزم رکھتے تھے. مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ان کا وعدہ تھا کہ وہ دلا کے رہیں گے. He was soon elected. اس وجہ سے ان کو پنجاب برانچ جو تھی مسلم لیگ کی، وہاں کا وہ پریزیڈنٹ صدر بن گئے، اور وہ اپنی آخری سانس تک، مطلب اپنی موت تک کے وہ صدر رہے. ون آف اقبال's biggest political contributions is his الہ آباد ایڈریس. علامہ اقبال کا ایک بڑا سیاسی کارنامہ ان کا الہ آباد کا خطاب ہے. خدمات کہہ لیں یا کارنامہ کہہ لیں، جو کہ انہوں نے کیا. which he delivered in 1930، جو کہ انہوں نے 1930 میں دیا تھا. when he presided over the الہ آباد meeting of the All India Muslim League، جب انہوں نے مسلم لیگ الہ آباد میں صدارت کی. it was on his historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. occasion، موقع. یہی وہ تاریخی موقع تھا جب انہوں نے ڈیمانڈ، مطالبہ کیا. یہی وہ تاریخی موقع ہے جب علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. In his presidential address, ڈاکٹر علامہ اقبال said، اپنی صدارتی خطاب میں علامہ اقبال نے کہا، India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. انڈیا ایک کانٹیننٹ ہے انسانوں کے گروہ کا جو کہ تعلق رکھتے ہیں مختلف نسلوں سے،
مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ انڈیا کے اندر ایک مسلمانوں کا انڈیا بنائیں، وہ انصاف کے بغیر بہت مشکل تھا. For my part, I would like to go one step further. میرے خیال میں ایک قدم آگے جانا چاہوں گا. I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں جو بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈر، وہاں پر جو پروونس ہے، اس وقت KPK کا نام نہیں تھا، تو یہاں پہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس لکھا ہے. مطلب وہ والا پروونس جس کے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے افغانستان سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہ والا پروونس. مطلب KPK سندھ اور بلوچستان کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں ایک مسلمان ریاست کے طور پر. However, this demand shocked both the Hindus and the British alike and they both opposed it. جبکہ یہ مطالبہ ہندوؤں اور برطانوی لوگوں کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیونکہ وہ اس کے خلاف تھے، تو ان کو بہت تیز کا جھٹکا لگا تھا کہ یہ کیا اچانک سے علامہ اقبال نے پروونس ہی مانگ لی ہے. This demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا یہ مطالبہ اتنی پختگی سے یا سختی سے یا اسٹرانگلی جڑ پکڑ چکا تھا کہ لاہور میں 23 مارچ 1940 میں ہونے والی میٹنگ میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ تھا. ریزولوشن، قرارداد. This resolution is known as the Pakistan Resolution. یہ قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. اب اس پوائنٹ پر، اس نقطے کے بعد تمام ایفرٹس، کوششیں صرف ایک ہی جانب تھیں، صرف ایک ہی طرف ہو گئیں، تشکیل پاکستان کی طرف گئیں، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو گیا. بیسٹ وشز فرحین. اب فرحین کا ای میل بھی اینڈ ہو گیا. اب فائنلی یہ لاسٹ ای میل جو کہ بھیجا گیا ہے ہما کو، فرحین کو اور لبنہ کو، اور بھیجا کس نے؟ ہماری پیاری طاہرہ بیوٹی نے. سبجیکٹ اس کا بھی علامہ اقبال ہے اور ڈیٹ جون 20 ہو گئی ہے. ٹائم صبح کے 11:30 بج رہے ہیں. اتنی صبح تو ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں. Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. اس کے علاوہ کے پاس کلیئر، صاف آئیڈیاز تھے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. Aspirations for Muslims. Aspirations، امید، مسلمانوں کے لیے امید. Lubna and Farheen, both of you have collected excellent information about علامہ اقبال. لبنہ اور فرحین، تم دونوں نے بہت عمدہ انفارمیشن کلیکٹ کری ہے علامہ اقبال پر. ایکسیلنٹ، عمدہ. While we all know what the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کیا ہے پاکستان کو بنانے میں، پر ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کی تخلیق میں کیا رول پلے کیا، کیا کردار ادا کیا. علامہ اقبال died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan. علامہ اقبال 1938 میں پاکستان کے بننے سے 9 سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. But he played a major role in its creation. پر انہوں نے ایک بہت اہم، بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا پاکستان کی تخلیق میں، تشکیل میں. By planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. انہوں نے رول پلے کیا انڈیا میں ایک علیحدہ مسلمانی ریاست
بنانے کا خیال انہوں نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا، انہوں نے اس کے خیال کے بیج بوئے۔ سب سے امپورٹنٹ رول علامہ اقبال کا یہی تھا، انہوں نے ہی تو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، دا ڈریمر آف پاکستان۔ سب سے پہلے پاکستان بننے کی بات ہی علامہ اقبال نے کی تھی، اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو بنانے میں کچھ کام کیے تھے، کچھ رول پلے کیا تھا، بٹ سب سے پہلے بات ہی علامہ اقبال نے کی تھی۔ اور ہم آج علامہ اقبال کی ہی بات نہیں کرتے، مطلب قائد اعظم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ قائد اعظم praised اقبال's role in a message on his death۔ قائد اعظم نے اقبال کے کردار کی تعریف کی ان کے انتقال پر، praised تعریف، اور انہوں نے ایک میسج دیا۔ To me he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moment through which the Muslim League had to go, he stood like a rock۔ میرے لیے وہ ایک دوست، رہنما اور فلسفی تھا، ان اندھیرے لمحوں میں، ان مشکل لمحوں میں جب کہ مسلم لیگ کو گزرنا تھا، ان وقتوں میں علامہ اقبال ایک مضبوط چٹان کی طرح ثابت قدم کھڑے رہے۔ علامہ اقبال had a great love for اسلام۔ علامہ اقبال کو اسلام سے بے حد محبت تھی۔ He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے ایمان پر قائم رہنے اور اسے مکمل طور پر عمل میں لانے کی نصیحت کرتے تھے۔ Advised، نصیحت، نصیحت کرتے تھے۔ In his الہ آباد ایڈریس he said، اپنے الہ آباد کے خطاب میں انہوں نے کہا، I have learned one lesson from the history of Muslims۔ میں نے ایک سبق سیکھا ہے مسلمانوں کی تاریخ سے۔ At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam۔ تاریخ کے مشکل لمحات میں، مشکل وقتوں میں یہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا۔ اور یہ بہت بڑی لائن ہے جو علامہ اقبال نے کہہ دی۔ If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction۔ اگر آج آپ اپنا ایمان اسلام پر مضبوط کریں تو آپ متحد ہو جائیں گے ایک بار پھر اور خود کو بچا سکیں گے مکمل تباہی سے۔ طاہرہ۔ فائنلی یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ سو دس واز دی کلاس 9 انگلش چیپٹر 4 دا گریٹ ویژنریز۔ ہوپ یو آل لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دی چینل۔ See you soon in the next video۔ اللہ حافظ۔